تلاش کرتی رہی، شام غریبہ بابا کو تلاش کرنے گئی، لیکن ہاں وہ شبیہائے تابوت جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عزیز و بستی بستی غریب زہرا کی مظلومیت پہ آنسو بہایا جا رہا ہے۔ آج فضاؤں میں صدائے یا حسین بلند ہے، ہر سوگوار حسین آقا کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ ایام عزا کے دن گزرتے جا رہے ہیں، سوگواروں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ رونے والوں آؤ ان مظلوموں کا جنازہ اٹھایا جائے، آؤ ان مظلوموں کا تابوت اٹھایا جائے کہ جن کے وارث کربلا میں موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ زینب 28 رجب کو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلی تھی، لیکن زندان سے رہائی کے بعد بھائی کا چیلم کرنے، کربلا والوں کا ماتم کرنے کربلا آئی، لوٹ رہی ہے کربلا سے آواز اٹھی ہے خدا حافظ، اب زینب بن بھائی بھی کہلائے گی، زینب اب اپنے عزا خدا کا ماتم کرے گی، خدا کسی کا گھرے سے تاراج نہ ہو جیسے بطول کا چمن لوٹا گیا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیے سوگواروں، آپ کے درمیان جنازے آنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے درمیان 2 جنازے آ رہے ہیں۔ میری پردہ بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ یہ مسلم کے یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں، یہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یتیمان مسلم کا جنازہ، ہائے غریبوں کی میت آ رہی ہے کہ جن کے بابا کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا ہے، ان یتیموں کی میتیں آ رہی ہیں جنہیں کربلا میں بے آب و گیا صحرے میں شہید کیا گیا۔ ان مظلوموں کے جنازے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حسین آقا کے قدموں میں جان قربان کی۔ لیجیے آمادہ ہو جائیے، 2 جنازے زیارت کے لیے لائے گئے۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گئے ہیں۔ سوگواروں سرو سینہ پیٹو، ماتم کرو، اللہ یہ بطول کا تاراج چمن ہے، یہ آقا زادی شہزادی کا لٹا ہوا گھر ہے۔ دنیا کو چاہیے یہ تھا کہ یہ لاشیں مقتل میں پڑے تھے، وارثوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا، بوسہ دیا جاتا، لیکن ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک 4 سال کی بچی تھی کہ جس کے رخسار پہ تماچے مارے جاتے تھے۔ وہ سوگواروں آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے شبیہائے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ زیارت کیجئے، سرو سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں سوگواروں حضرت مسلم کے بیٹوں کی میتوں کے بعد عقیل کے نونہالوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ آپ کے درمیان جو جنازے آ رہے ہیں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ یا آقا عقیل، آپ کے بچوں نے میدان مقتل میں جام شہادت نوش کی، دلیری کی جنگ لڑی، مگر افسوس لاشیں بے کفن مقتل میں پڑے رہے۔ ہائے یزیدی فوج اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے چلی گئی، مگر آل محمد کے گود و خاندادے کے پلے ہوئے یہ جوان آپ کے سامنے جن کے جنازے آ رہے ہیں، یہ خون ابو طالب ہے جو کربلا میں کام آیا۔ زہرا کا لال رو رو کے کہتے تھے کہ سنو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جاؤ سب چلے جاؤ۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا، لیکن کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے تھے، جن کے سر پہ امامہ تھا وہ کمر میں باندھے کھڑے تھے۔ ہر ایک نے سوچا تھا کہیں زہرا کا لال یہ نہ فرما دیں مجھے بچوں کی ضرورت نہیں، مجھے بزرگوں کی ضرورت نہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کا رخ کر کے مدینے کا آواز دیا تھا، اے نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہ ملے۔ یہ اولاد بنی ہاشم ابو طالب کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے۔ اب تک 5 جنازے جن کی آپ نے زیارت کر لیا ہے۔ لیجئے بی بی ام البنین کا اجڑا ہوا گھر
ہے، بی بی ام البنین کا تاراج گھر ہے۔ ہائے وہ بچے جنہیں وفا کا درس ماں نے سکھایا تھا، کربلا بھیجا تھا اور یہ کہا تھا حسین کی نصرت میں کمی نہ ہونے پائے، کہ بچوں نے جام شہادت نوش کیا، وفا کا سلیقہ دنیا کو سکھایا۔ آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ بیٹے آ رہے ہیں جو ام البنین کی آغوش کے پڑے ہیں۔ رونے والوں، ام البنین بی بی کا تاراج چمن ہے۔ جعفر ابن علی، عمران ابن علی، محمد بن علی، عبداللہ ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے، اے بی بی تمہارا لٹا ہوا تاراج ہے، بی بی تمہارا آنگن ویران ہے۔ نہیں، آپ حق گیری ادا کریں، ضرورت نہیں ہے کہ مقتل روایت پڑھا جائے۔ نہیں، تابوت دیکھیے میری پردہ دار بہنوں، جوانوں، کسی گھر میں ایک میت آتی ہے تو دنیا پہ چین ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو 18 بھائیوں کی بہن ہے زینب، 18 بھائیوں کی ہے نا۔ اب جو لوٹ کے آئے گی تو داغ رسم ہے، سر پہ گرد کربلا پڑی ہے، کلیجے پہ 72 داغ ہے۔ نانا سے ملنے جائے تو کہے کہ نانا زینب آئی ہے۔ یہ ایام بی بی ثانیہ زہرا زینب سے منسوب ہے۔ اپنے نانا سے ملنے جائے تو کہے کہ نانا زینب آئی ہے۔ نانا احوال سفر سنائے گی زینب۔ نانا امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا ہے۔ نانا میت مقتل میں بے کفن پڑی رہی، نانا ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ ہائے صغرا ان سب کا احوال پوچھے گی، کیا بتائیں کہ سید سجاد لاش مقتل میں بے کفن پڑے رہے۔ رونے والوں، بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے، تابوت آپ کے درمیان سے گزر گیا۔ آپ نے ہمیں خبر ملی ہے کہ صبح سے تابوت سجے ہوئے ہیں۔ ہر ایک بہن گئی ہوگی، ہر جوان گیا ہوگا، سلام کیا ہوگا۔ آپ چاہتے تو چلے جاتے، لیکن اہتمام کرنے والوں نے اہتمام کیا ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، میں نے ابھی راستے میں دیکھا، میں آ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہا شام ہو رہی ہے۔ جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، جن کے ساتھ وارث نہیں ہے، وہ زیارت کرنے آئی تھی، تابوت سجے تھے، سلام کر لیا۔ شام ہوگی تو بچے یاد کریں گے اپنے وارث کو، بچے باپ کو ڈھونڈتے ہیں، بھائیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہائے وہ شام غریباں کی غربت، مقتل میں میتیں پڑی رہی، زینب لاشوں کے درمیان بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے یہ تو 18 بنی ہاشم کے جنازے ہیں نا۔ بتاؤں آپ کو، رات کا سناٹا تھا، علی کی بیٹی زینب اٹھی، آؤ بہن ام کلثوم، ذرا مقتل میں بچے بکھر گئے ہیں جب سے خیموں کو آگ لگی ہے۔ ہائے یہ وہی بچے ہیں جو سوکھا ہوا مشکیزہ لیے فرات کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ غازی لوٹ کے آئے گا، مگر پانی نہ آیا، علمدار نہ آیا، علم آیا۔ وہ بچے چلتے ہوئے خیموں سے امید تھی کہ امت آئے گی اور افسوس کا اظہار کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سکینہ کو تماشے کھاتے دیکھا، بی بی کی چیخ کی آوازیں سنی، بچے بکھر گئے مقتل میں۔ بی بی ام کلثوم کو لے کے علی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا زینب شہزادی، فقرہ بطلو عباس کی بہن، شام غریبہ مقتل میں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی اثنا میں زینب شہزادی نے آواز دی، بہن ام کلثوم ذرا وہ دیکھو، 2 بچوں کو ابھی ابھی نیند آئی ہے۔ اے بہن، ایک بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتی ہوں، ایک کو آپ اپنی آغوش میں اٹھاؤ۔ کیا سن رہے ہو سوگواروں؟ علی کی بیٹی شام غریبہ دونوں بچوں کو اٹھانے کے لیے جو بیٹھی خاک ہے تو بیویوں کی چیخ نکل گئی، سینے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ وہ بچے میدان مقتل میں ان کی چیخ کی آوازیں سنی ہے۔ وہ بچے جو راہوں کی نظر ہو گئے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سواریاں دوڑائی جاتی تھی، بچے کہتے تھے اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی میں تو پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی، لوٹ آئی تو تیری تربت بناؤں گی۔ رونے والوں، آپ کے درمیان بنی ہاشم کے جنازے لائے جا رہے ہیں، لیجئے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جو بن کے تو قاسم گیا تھا لیکن تقسیم ہو کے لوٹا تھا۔ ہائے حسن کی جان قاسم،
تم پہ سلام ہو، یہ سوگوار رو رہے ہیں۔ جب سے سنا ہے کہ بار بار چچا کے پاس آتے تھے، کہتے تھے محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، ایک قاسم کا پتا تھا کہ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چچا آبا کے دامن میں میت لے کے آئے ہیں۔ رونے والوں، حضرت قاسم کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے، ساتھ ساتھ آقا حسن کے اور بیٹوں کی میتیں بھی آ رہی ہیں۔ ذرا غور سے دیکھو، کیا مقتل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کسی گھر میں ایسے بھی جنازہ جاتا ہے؟ 13 برس کا ہے قاسم، ماں فروا پوچھے ہائے رے غربت، بابا کو زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے گرے۔ بیٹے کی میت شان سے آ رہی ہے۔ جب سے سوگوارے نے سنا ہے تو تابوت ایسے تیار کیا، آقا حسین آبا کے دامن میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو لے کے گئے تھے۔ فروا بہت بے چین تھی۔ رونے والوں، آقا حسن کے قاسم کی میت آ گئی، عبداللہ ابن حسن کا تابوت آ گیا، حضرت عبداللہ رضی کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ انصاف سے بتائیے، میں نے نقابت کی نہیں کی، مقتل پڑھا نہیں پڑھا، شہادت پڑھی نہیں پڑھی، کیوں؟ شام ہو رہی ہے، گھر جانا ہے نا، گھر جانا تو آرام کر لینا، جب آرام نصیب ہو تو زینب کی غربت کو یاد کر لینا، سکینہ کی یتیمی اور تنہائی کا ماتم کر لینا۔ سلامتی کے ساتھ میری دعا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی شہزادی، ایک بقی سے آنے والی حسین آقا کی ماں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ کربلا میں بنی ہاشم کی میتوں کی شبیہ اٹھائی جا رہی ہے۔ بی بی نے دعا کرتے ان کا گھر آباد رہے۔ بی بی سلامتی کے ساتھ، آج سفر کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 25۔ کتنے دن بچے؟ کتنے دن بچے؟ پورے سال اب انتظار رہے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ ہائے آئندہ سال محرم، خالق کائنات معبود وسیلے سے اہل بیت اطہار کربلا کے مظلوموں کے ہم آئندہ سال کے فلک محرم کا چاند دیکھیں، ہم کربلا کے مظلوموں کا ماتم کریں۔ اے میری بچیوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد ہے، وہ دیکھو تمہارے درمیان جنازے آ رہے ہیں، یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں۔ ان کی ماں نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی۔ سمجھ گئے نا؟ میں آقا زادی زینب شہزادی کی بات کر رہا ہوں۔ زینب کے اول محمد کے جنازے آ رہے ہیں۔ خدایا، ماں نے جب سے رخصت کیا ہے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، لوٹ کے جب مدینے آئی، ویران آنگن دیکھا، چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے ویران آنگن میں۔ آج زینب بیٹھ گئی، آواز دیتی میرے بچوں، یہ ماں کیوں کر زندہ رہے؟ تم نے مقتل آباد کر دیا۔ بی بی کو یاد آیا ہوگا، بچے مرنے کے لیے جا رہے تھے، مڑ مڑ کے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے، اماں خدا حافظ۔ زینب مقتل میں میتیں بھائی نہ رہا تھا، بہن ماتم کر رہی تھی۔ رونے والوں، زینب کے عزم و استقلال کو شہزادی کے لاکھوں سلام ہو۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، کمر جھکی ہوئی، جھریاں پڑی ہوئی۔ یہ بی بی زینب کے اول محمد کی میتیں آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائی گئی۔ آپ نے ماتم کر لیا، سر و سینہ پیٹ لیا، خدا کوئی غم نہ دے۔ مگر مجھے ایک شکوہ ہے، جیسے تابوت کا استقبال کرنا تو نہیں کیا ہے، نہیں کیا آپ نے۔ کہاں فرصت ہے زینب کے پاس کہ اپنے بچوں کو ہو سکے؟ یاد دلاؤ کیا منظر رہا ہوگا جب سرحائے شہداء زندان میں آئے ہوں گے۔ سکینہ نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوا دی۔ سرحائے شہداء جب آئے، ہر ماں نے بڑھ کے بیٹے کا سر لیا ہے۔ لیلا دور سے دیکھتی تھی وہ اکبر نیزے پہ ہے، فروا دیکھتی تھی وہ قاسم نیزے پہ ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو دور سے نیزے پہ دیکھتی تھی، لیکن ہاں زینب نے اول محمد کو دیکھا یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جب زندان شام میں سرحائے شہداء آئے تو شام کی عورتوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ان بچوں کا سر لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ بہت دیر تک انتظار رہا، کسی بیوی نے زندان میں کہا لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔
کہ ایسا نہ کہو وہ ماں زندہ ہے، یہ اس کے ہونا محمد ہے۔ رہنے والوں بی بی کے ہونا محمد کا ماتم کر لیا، لیجئے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ گھر کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ سب کو ناز ہوتا ہے، سب کو بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ زینب جب لوٹ کے آئی تو سب سے پہلے اپنے غریب بھیا کو رونے گئی، بھیا حسین تمہیں رونا کے شہید کیا گیا، بھیا 11 محرم کو میں وعدہ کر کے گئی تھی، بھیا کیا بتاؤں، بے غیرتوں کا دربار تھا، بازار بے شرموں کی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مگر بھیا زینب شرمندہ ہے، تمہاری سکینہ کو واپس نہ لا سکی، بھیا جنازہ نہ اٹھ سکا، مگر بھیا میں نے صف ماتم بچھا دی ہے، جب تک یہ زمانہ رہے گا تمہاری مظلومی کا ماتم ہوتا رہے گا۔ رونے والا زینب اب وہاں سے اٹھی، اپنے بھائی کو پرسہ دے کر کے اپنے بھائی کا ماتم کر کے اٹھی، یاد آیا عباس جو ترائی میں سو گیا تھا، لوٹ کے نہ آیا تھا۔ زینب نے سجاد سے کہا سجاد مجھے عباس سے ملنا ہے، مجھے اپنے غازی سے ملنا ہے، مجھے اپنے شیر سے ملنا ہے۔ بیوی جب پہنچی تو چھوٹی سی تربت پہ قریب جا کر کے سجاد غریب نے روک دیا، وہ کہ اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے۔ زینب سجاد کی طرف دیکھتی تھی، تربت کی طرف دیکھتی تھی، دل بھر آیا، آواز دیا بیٹا تم امام وقت ہو، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے عباس کی تربت پہ لے کے چلو، عباس کی تربت پہ لے کے چلو۔ ابو اماں یہی تو چچا کی تربت ہے، کہ میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت اتنی چھوٹی ہے، ابو اماں ناش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میں نے چٹائی میں دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آئیے میں نے مسائل نہیں پڑھا ہے، میں نے بس وقت کے پیش نظر جلدی جلدی گزارش کر لی۔ تابوت آپ کے درمیان سے گزر گئے، مگر بیوی کہیں شکوہ نہ کر لے، یہ ام البنین کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے جس علی نے اور کربلا کے لیے مانگا تھا۔ ذرا میری طرف دیکھیے، اس اقرار کی خدمت پیش کرنا ہے، اس کے بعد غازی کا تابوت پہلے نہیں، غازی کا عالم پہلے آئے گا۔ ذرا دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تابوت کے ساتھ واہ غربتا واہ حسینہ واہ مظلومن کی صدائیں بلند کرتے چل رہے ہیں۔ رونے والوں آپ کے درمیان غازی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہاں یہ عباس کا جنازہ ہے، یہ عباس کا تابوت ہے۔ رونے والوں تابوت اکیلا نہیں، پہلے تابوت اس لیے لایا گیا ہے کہ بہن کی خواہش تھی کہ بھائی کی تربت بری ہوتی، لیکن ہاں جنازہ اٹھ رہا ہے جس نے کہا تھا میرے لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، غازی سکینہ یاد بہت کر رہی ہے۔ لیجیے عالم آ رہا ہے، علم کے ساتھ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے جو علتش کی صدائیں بلند کرتے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں آپ کے درمیان غازی کا علم آنے والا ہے۔ رونے والوں میری گزارش ہے علم مبارک کی زیارت کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، پرسہ پیش کیجیے، ماتم کیجیے۔ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، کربلا سن کے کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ ہائے جبھی علم فراز سے خیمے میں آیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے جو سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے تیرے خیمہ پہ بیٹھے تھے، بھتیجی کہتی تھی چچا آئے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن ہاں سوداواروں آپ کے درمیان یہ جنازہ ذرا دیکھیے کس شان سے آ رہا ہے، علم کے ساتھ علم آ رہا ہے۔ رونے والوں علم مبارک کی زیارت آپ نے کی، تابوت آپ کے درمیان سے گزرا، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے، پرسہ پیش کیجیے۔ دیکھیں علم میں مشق ہے، ہاں ہے، یاد آیا کچھ؟ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسی علم میں مشق باندھا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ چچا فراز سے لوٹ کے نہ آئے گا، غازی لوٹ کے نہ آیا، فرات کی ترائی پہ سو گیا۔ عباس کو سکینہ نے بہت یاد کیا۔ رونے والوں آپ کے درمیان یہ علم مبارک اور یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا، آپ سر و سینہ پیٹے، بس 3 شبی اور ہے، لیکن جب تک وہ غازی کا تابوت پیچھے پردہ دار بہنوں تک پہنچ رہا ہے، میری طرف دیکھے تاکہ آنکھیں فراغ بنی ہیں۔ رونے والوں اسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، کائنات کا صابر امام مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے، معبود مجھے بہادر بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔
وفا کا سلیقہ ماں ام البنین نے سکھایا۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ بیت شرف میں ایک روز ام کلثوم شہزادی کا گزر ہو رہا تھا تو کیا دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ ام کلثوم کی نظر پڑی کہ عباس نظر اٹھاؤ تو کیا دیکھا آنکھیں سرخ ہیں۔ زینب شہزادی سے کہا بہن عباس ایسا محسوس ہوتا جیسے کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے۔ غازی کے قریب آئی کہ عباس کیا ہوا، کئی راتوں کے جاگے ہو۔ غازی کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ آقا نے کہا عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ شہزادی میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں، اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے دے۔ زینب اپنے عباس کو لے کے اپنے بھائی حسین کے قریب آئیں کہ بھیا غازی سے کیا کہہ دیا، کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ عباس کو حسین نے کلیجے سے لگایا تو عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں، میں نے کربلا کے لیے کہا تھا۔ سوچو کربلا میں غازی کی کیفیت کیا رہی ہوگی، یہی تو وجہ تھی۔ عباس میتیں اٹھا رہا تھا، نظر پر رخ کر کے کہتا تھا بابا علی کربلا کے لیے مانگا تھا۔ عباس بہنوں کے سر سے چادر چھن گئی۔ آنسو گواروں خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ لو قیامت ہے، قیامت ہے، جنازہ میں کہوں لے آؤ، نہیں ضرورت ہے پڑھنے کی۔ بس وہ جو سامنے کھڑی ہے نا پردہ دار بہنیں، خدا کرے تمہارا پردہ سلامت رہے۔ تمہارا کوئی بھائی ہے جو پردیس میں رہتا ہے، کہو کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں تمہارے بھائیوں کے لیے، پردیسی بھائی تمہارے سلامت رہیں۔ سغرا کے بھائی کا جنازہ آ رہا ہے، خائر سغرا اپنے اکبر کو بہت یاد کر رہی ہے۔ شام کا سورج ڈوبتا ہے تو آ کے کہتی آج بھی نہیں آیا اکبر، آج بھی نہیں آیا اکبر۔ صبح عاشور اکبر کی اذان کی آواز سنی تھی، سامان سفر لیے بیٹھی تھی۔ اکبر جب ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو رو کے بابا سے کہتا تھا بابا ایک بار میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے بہت تلاش کیا، بہن نظر نہ آئی۔ حسین سے روک رہا بابا بہن نظر نہیں آتی۔ روضہ رسول پہ بھی دیکھا، گھر میں بھی تلاش کیا، آواز آئی کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے۔ کہا کدھر ہے بابا، کہا وہ تحلیل میں دیکھو تو بابا وہ کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے، کر ضعیفہ نہیں ہے۔ اکبر تیرے انتظار نے پورا کر دیا۔ لو سی اکبر کی میت آ رہی ہے، ہائے رے اکبر تمہاری غربت کو سلام، غریب بابا میتیں اٹھا رہا ہے۔ اکبر تم نے ایڑیاں رگڑ کے محتل میں دم توڑ دیا، حسین اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کا تابوت آپ کے سامنے آنے والا تھا، آپ کے درمیان شہزادہ علی اکبر کا تابوت، اور پیچھے پیچھے علی اکبر کے تابوت کے وہ گہوارہ بھی آ رہا ہے۔ ہائے سلام ہو ہمارا شہزادہ علی اصغر پر۔ وہ پیچھے دیکھو اکبر 18 برس کا، آگے آگے بھائی کا جنازہ ہے، رونے والوں آگے آگے بھائی کی میت، پیچھے پیچھے 6 ماہ کے بھائی کا جھولا جا رہا ہے۔ اکبر مقتل میں ایڑیاں رگڑ چکا، اصغر اپنے ننھے سے حلقوم کا تیر کھا چکا۔ ہائے حسین بیٹوں نے مقتل میں دم توڑ دیا، حسین اکیلے مقتل میں ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزوں 17 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ بچیوں بابا کی بہت یاد آتی ہے نا، بہت یاد کرتی ہے باپ کو۔ باپ سے انسیت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے، بیٹی کو اگر کوئی ستائے تو شکایت کرتی ہے، تو بابا سے شکایت کرو۔ ابھی ابھی آپ نے نوحہ سنا ہے نشیر میں، جب سے غریب بابا مارا گیا ہے بیٹی کو نیند نہیں آتی۔ ابھی ابھی شمر نے تماچے مارے ہیں، رخسار پہ نیل کے نشان ہیں۔ خائر غربت حسین مرنے کے لیے مقتل میں جاتے تھے، بیٹی قدموں سے لپٹی ہوئی تھی رہوار کے، اور یہ کہتی تھی بابا بابا مقتل میں جا رہے ہو، بابا تم نے دعاؤں میں مانگا تھا، بابا کس کے سینے پہ سکینہ سوئے گی۔ رونے والا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ کہوں لانے کے لیے تابوت کلیجہ پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔
وہ خوش نصیب باپ ہے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، وہ خوش نصیب باپ ہے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں۔ دن بھر کا تھکا ماندہ باپ جب لوٹ کے شام کو گھر آتا ہے، شام کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ باپ اگر پردیس میں ہو تو شام ہوتی بیٹی یاد کرنے لگتی، بابا کب آؤ گے؟ اکثر گھروں میں دیکھیے آواز قدموں کی آہٹ بیٹیاں پہچانتی ہیں، جیسے قدموں کی آہٹ محسوس کرتی ہیں دوڑ کرتی ہیں۔ عصر عاشور خیمے کے در پہ پیاسی سکینہ جس کا چچا فرات پہ مارا گیا تھا انتظار کر رہی تھی میرا بابا لوٹ کے آئے گا، لیکن کیا پتا تھا خون پیشانی پہ مل کے رہوار زلزلہ آیا۔ سکینہ نے خالی زین دیکھی تو دوڑی بھی آئی، گلے میں باہیں ڈال دی، رو کے کہتی بتا کس کے سینے پہ سے ہوگی؟ میرا بابا نشیب میں مارا گیا۔ رونے والا اب زلزلہ سے جو بے زبان ہے اس سے گفتگو کر رہی ہے، یہ بتا بابا ذبح کر دیا گیا؟ اتنا بتا جب میرا بابا ذبح کیا گیا ہے تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ میرا بابا پیاسا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ تابوت آ جائے تو اس تابوت سے نکل جانا اور نکل کے کہنا غریب آقا تم پیاسے مارے گئے۔ بچی کو اتنا احساس تھا کہ زندان میں موت کی آخری ہچکی لے رہی ہے تو اتنا کہتی بھیا سجاد اگر کربلا جانا تو کہہ دینا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ ہاں یہی ہم نے گریا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں آغوش میں ذرا سی بڑی ہوئی ہوتا کیا ہے، باپ شوق کے ساتھ شوق اور مانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بندے پہناتا ہے، بندے پہناتا۔ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، میں تو ختم کر رہا تھا تابوت لانے کو کہنے والا تھا لیکن تابوت روکے رہی ہے۔ ایک فقرہ کہہ دوں نہیں پتا، بہت محنت کی آپ نے، دن بھر دھوپ میں کھڑے رہے۔ ابھی مجھے بتایا نصیر اعظمی صاحب اللہ کہ یہاں بہت تیز دھوپ تھی مگر سلامت رہیں یہ آزادار دھوپ میں بیٹھے ہوئے کربلا کے مظلوموں کو روتے رہے ہیں۔ رونے والوں اپنی مرضی سے دھوپ میں بیٹھے ہو، زبردستی کسی نے لا کے دھوپ میں نہیں کھڑا کیا۔ حسین کی بیٹی کو زبردستی دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا تو باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ انصاف سے بتائیے بیٹیاں جب ذرا بڑی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باپ ارمانوں کے ساتھ بندے پہناتا ہے نا؟ جب بندے پہناتا ہے وہ خوشی خوشی ہر ایک کے پاس جاتی، بابا نے بندے پہنائے، بابا نے بندے پہنائے، سب کے پاس جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر بندے جس دن پہنائے گئے ہوں اسی دن یا اس سے کچھ دن بعد بیٹی اگر رات میں سوئے وہ کسی لباس میں پھنس کے وہ بندہ کھنچ جائے تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کے پاس جائے گی۔ کانوں میں درد ہے، کانوں میں تکلیف، سب سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، درد دور ہو جاتا ہے۔ اور کہیں باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا پھر تو کسی سے شکوہ نہیں کرے گی۔ یہاں کربلا میں غریب باپ نے بندے پہنائے تھے، بندے کھینچے نہیں تھے۔ شمر ملعون نے بندے کھینچے تھے، رخسار پہ نیل کے نشان تھے۔ یہی شکوہ کرنے کے لیے بابا کے پاس جانے والی تھی مگر شمر نے تماچے مارے، نشیب میں پہنچی بابا 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 کی آوازیں دیتی، ایک غریب زہرا تمہارا جنازہ آنے والا ہے، یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے یہ کیسی غربت ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا، وہ مقتل میں بے کفان عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ذرا دیکھو صدا رہی ہوگی، اے بابا سینے سے لگا لو، بہن فریاد کر رہی ہوگی، اے بھائیا معاف کر دینا، سر میں چادر نہیں ہے جو تمہیں کفن دے سکوں، ماں کی آواز ہے میرے لال، میں نے چکیاں پیس کے پالا، سجاد کی آواز ہے اے بابا معاف کر دینا، تمہارا جنازہ نہ ہو سکا۔ لو اسی غریب کی میت آئی ہے جسے حسین کہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہوار بھی ہوگا جو اپنے زبانے بے زبانی میں کہہ رہا ہوگا مولا سکینہ سے کیا کہوں، بیٹی انتظار کر رہی ہے۔
اس اہتمام میں آئی ہوئی تمامی انجمن سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات دستہ بنا کر جلوس کے ساتھ ایک ساتھ سبھی انجمن، پہلے مظفر نگر، سب سے آگے مظفر نگر، اس کے بعد انجمن فردوسیہ بہار، اور اس کے بعد انجمن فیض آباد میموری سعادات، اور اس کے بعد انجمن جعفریہ رجسٹرڈ بتو پور، اور اس کے بعد انجمن اصغریہ غازی پور، اور اس کے بعد انجمن امامیہ شہرزاد انقلاب سے میری گزارش ہے کہ آپ سبھی میری گزارش ہے انجمن دعائے زہرا جو سب سے آگے ان کا دستہ ہے، اور اس کے بعد انجمن فردوسیہ گوپال پور بہار کا دستہ، اور اس کے بعد انجمن عباسیہ میموری سعادات۔ سبھی انجمنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے دستے کے ساتھ جلوس کی شکل میں روضہ امام حسین تک کا راستہ طے کریں گے۔ آئی ہوئی تمام انجمنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے دستے کے ہمراہ جلوس میں شامل ہو کر یا حسین کی صدا بولتے ہوئے جلوس کو آگے لے کر چلیں۔ سبھی انجمنیں ایک ساتھ چلیں گی۔ اللہ تش اے میرے چچا، اللہ تش اے میرے چچا، اللہ تش اے میرے چچا، اللہ تش اے چچا، اللہ تش اے میرے چچا۔
आती हुई तमाम मुस्लिम से गुजारिश है कि वो अपने अपने दस्ते के हमरा जुलूस में शामिल हो जाए और सदा बोलते हुए रोज़े इमाम हुसैन तक का सफर तय करें। आगे जाने दो। Allah